آج ہم بات کریں گے ایک بہت عام مگر نظر انداز کی جانے والی بیماری کے بارے میں، جسے انیمیا یعنی خون کی کمی کہا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو خاص ان تمام افراد کے لیے ہے جنہیں اکثر تھکن محسوس ہوتی ہے، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے یا معمولی سی جسمانی سرگرمی پر بھی سانس چڑھ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خون کی کمی والے افراد کو کیا کھانا چاہیے؟ چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ آئرن کی کمی والی انیمیا دنیا بھر میں سب سے عام قسم ہے۔ جب جسم میں آئرن کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو خون کے خلیے آکسیجن کو صحیح طریقے سے جسم میں نہیں پہنچا پاتے۔ اب بات کرتے ہیں ان علامات کی جو خون کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے مسلسل تھکن یا کمزوری، سر چکرانا یا ہلکا محسوس ہونا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے محسوس ہونا، چہرے یا ہونٹوں کا پیلا پڑ جانا، سانس چڑھنا، خاص طور پر معمولی کام کرنے پر۔ اب آتے ہیں اہم سوال کی طرف، خون کی کمی والے افراد کو کیا کھانا چاہیے؟ دراصل خوراک میں دو طرح کا آئرن پایا جاتا ہے، ہیم آئرن جو گوشت میں ہوتا ہے اور جسم اسے آسانی سے جذب کرتا ہے، نان ہیم آئرن جو سبزیوں، دالوں اور اناج میں پایا جاتا ہے اور اس کی جذب ہونے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں گوشت والے آئرن سے بھرپور کھانے جن میں ہیم آئرن بکثرت پایا جاتا ہے۔ تو ان میں شامل ہیں بیف یا چکن کا جگر، لال گوشت جیسا کہ بیف، مٹن، ٹرکی یا چکن، جھینگے اور کلیمز۔ اس کے علاوہ سبزی خوروں کے لیے آئرن سے بھرپور کھانے جن میں نان ہیم آئرن بکثرت پایا جاتا ہے مندرجہ ذیل ہیں: دالیں، مسور، چنے، کالے چنے، پالک، میتھی، ساگ، کدو، سورج مکھی اور تل کے بیج، ٹوفو اور سویا بین، خشک میوہ جات، خوبانی، کشمش، انجیر، قلع بند سیریلز اور کوئنوا۔ آئرن کو بہتر طریقے سے جذب کرنے کے لیے وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنی غذا میں یہ اشیاء شامل کریں: مالٹے، کینو، لیموں، شملہ مرچ، ٹماٹر اور کیوی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ایسی اشیاء جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چائے اور کافی کھانے کے ساتھ بالکل نہ لیں۔ دودھ، دہی، پنیر یہ کیلشیم فراہم کرتے ہیں جو آئرن کو جذب ہونے سے روکتے ہیں۔ اینٹاسیڈز جو معدے کے تیزاب کو کم کر کے آئرن کے جذب ہونے کی صلاحیت کو بھی کم کرتے ہیں۔ بغیر بھگوئے ہوئے یا بغیر سپراؤٹ کیے ہوئے اناج یا دالیں یہ فائٹک ایسڈ رکھتے ہیں جو آئرن کے جذب ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خون کی کمی یا انیمیا کے لیے اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک آسان ڈیلی ڈائٹ پلان۔ تو ناشتہ میں آپ استعمال کریں قلع بند سیریلز پلس اسٹرابری یا کیوی اور ایک گلاس اورنج جوس۔ لنچ میں آپ لے سکتے ہیں چنے کی دال پلس لیموں اور پالک کا سلاد۔ سنیکس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں خشک خوبانی یا کشمش، مٹھی بھر ڈرائی فروٹس یا بادام۔ اسی طرح ڈنر میں گرل چکن یا ٹوفو پلس سبزیوں کی بھجیا، کوئنوا یا براؤن رائس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئرن سپلیمنٹس کب لینے چاہیے؟ اگر آپ کی آئرن کی سطح بہت کم ہے تو ڈاکٹر آئرن کی گولیاں یا سیرپ تجویز کر سکتے ہیں۔ انہیں لینے کا درست طریقہ یہ ہے: خالی پیٹ یا ہلکی غذا کے ساتھ لیں جیسے لیموں پانی یا وٹامن سی یا اورنج جوس، لیکن دودھ یا چائے کے ساتھ ہرگز نہ لیں۔ اگر قبض ہو تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور فائبر والی غذا کھائیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مکمل صحت یابی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو زیادہ تر لوگ 2 سے 3 ہفتوں میں بہتری محسوس کرتے ہیں، لیکن آئرن کی مکمل سطح بحال ہونے میں 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اضافی اور اہم پہلوؤں کی جن پر زیادہ بات نہیں ہوتی مگر خون کی کمی کے علاج اور بچاؤ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صرف آئرن کافی نہیں، آئرن کے ساتھ آپ کے جسم کو یہ ضروری غذائی اجزاء بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ وٹامن B12 جو کہ انڈے، دودھ اور گوشت میں پایا جاتا ہے، فولیٹ جو کہ پالک، دال اور مالٹے میں موجود ہوتا ہے، وٹامن A جو آئرن کو جسم میں استعمال ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں مگر آئرن لیول ٹھیک ہے تو ان وٹامنز کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات، آئرن جذب نہ ہونے کی وجہ آپ کا معدہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ آئرن والی غذا کھا رہے ہوتے ہیں مگر آئرن جسم میں جذب نہیں ہوتا۔
ان وجوہات میں شامل ہیں سیلیک بیماری، IBD یا آنتوں کی سوزش اور معدے کا کم تیزاب۔ تو ایسے میں ڈاکٹر سے معدے کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ جسم کے اندر خون بہنا ایک خاموش دشمن ہے۔ اگر آئرن لیول مسلسل کم ہے تو جسم میں کہیں سے معمولی خون بہنا ہو سکتا ہے، جیسا کہ السر، بواسیر، خواتین میں زیادہ حیض یا درد کی دواؤں کا مسلسل استعمال۔ نوجوان لڑکیاں اور حاملہ خواتین کے لیے آئرن بہت اہم ہے۔ حمل یا بلوغت کے دوران جسم کو زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر غذا مناسب نہ ہو تو آئرن کی کمی ہو جاتی ہے۔ نیچرل اور ٹریڈیشنل خوراک لیں، جیسا کہ کھجور، گڑ، انڈے اور گوشت، اور اگر ضرورت پڑے تو ڈاکٹر کی ہدایت پر سپلیمنٹ بھی استعمال کریں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر فرد کا آئرن پلان الگ ہوتا ہے، جو کہ عمر، جنس، جسمانی سرگرمی اور بیماری پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ کو روزانہ، ہفتہ وار یا کبھی کبھار سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، لہذا ڈاکٹر سے مشورہ لے کر ایک اپنا ذاتی پلان ضرور بنوائیں۔ یاد رکھیں، خون کی کمی وقتی بیماری نہیں، بلکہ زندگی کو متاثر کرنے والی خاموش دشمن ہے۔ اس کا حل ہے صحیح علم، صحیح غذا اور بر وقت اقدامات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی صحت کے سفر میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔